آج ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے زنا کر لیتے. کیوں زنا کر لیتے ہیں جانتے ہو؟ کیونکہ ان کی دینی تربیت نہیں کی گئی. انہیں بتلایا نہیں گیا کتنا عظیم گناہ ہے یہ. میری ماں تم سنو، کیونکہ اگر تم عہد کر لو کہ ہم زنا کے راستے پر نہیں جائیں گے، عرش والے کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. برا راستہ ہے. کسی مرد میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تم کو بہکا لے جائے. ایک صحابیہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سر جھکائے ہوئے مسجد نبوی میں آئیں. صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے ستاروں کے ساتھ چاند زمین پہ اتر آیا. وہ شرماتے ہوئے دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کے قریب پہنچی. کہا اے میرے محبوب مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ خاموش ہو گئے. کہا میرے محبوب میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں غلطی کر بیٹھی ہوں. اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دائیں طرف گھما لیا. اس عورت کی ہمت دیکھو، تربیت دیکھو. وہ جانتی تھی کہ زنا کا اقرار جرم چند پند و مساحی نہیں ہے. چند باتیں سمجھا کر مجھے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، چند کوڑے مار کر مجھے آزاد نہیں کر دیا جائے گا. میری طہارت اور پاکی چند کوڑوں میں نہیں. وہ جانتی تھی کہ جب اس جرم کے بدلے میں مجھے سزا دی جائے گی، میرے جسم کو، آدھے جسم کو زمین کے اندر گاڑ دیا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، بدن سے خون کے فوہارے نکلیں گے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، گوشت پھٹ جائیں گے، آنکھ باہر کو ابل پڑے گی. درد و علم کا وہ عالم ہوگا کہ چیخیں بار بار نکلیں گی، اور تب تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک روح جسم سے جدا نہ ہو جائے. انہیں اس کا علم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے میرے محبوب میں نے زنا کیا ہے، میرے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا. کہا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا. عورت بھاگ سکتی تھی. یہ تعلیم و تربیت کا نظام ایسا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ دنیاوی زندگی کا یہ گناہ اور دنیاوی زندگی کی سزا یہ آسان ہے، اس سے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اللہ کی سزا ہمیں ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو رجم کرنے کا حکم دیا اور وہ پاک ہو گئی. یہ وہ صحابیات تھیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا تھا.